اور اسی سلسلے میں جب ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا تھا، ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو، مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع فرما کے آپ نے ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا، جو معتبر کتابوں میں نقل ہے، جس خطبے کا عنوان خطبہ شعبانیہ ہے۔ خطبہ شعبانیہ گرچہ فضیلت میں ماہ مبارک رمضان کی بیان ہوا ہے، لیکن خطبہ چونکہ شعبان میں دیا گیا تو اس کا عنوان خطبہ شعبانیہ پڑ گیا، اور یہ 8ویں امام سے نقل ہوا ہے۔ عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں یہ خطبہ نقل ہے، خود امالی شیخ صدوق میں یہ خطبہ نقل ہے، اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی اس خطبے کو نقل فرمایا ہے۔ اور 8ویں امام اس کو اپنے آباء و اجداد سے نقل فرماتے ہیں۔ امیر المومنین سے یہ خطبہ نقل ہوا ہے، اور امیر المومنین خود اس وقت جس وقت رسول اللہ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، اس وقت امیر المومنین مسجد نبوی میں موجود تھے۔ یہ تفصیلی خطبہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے۔ ان الرضا عن آبائہ عن علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم فقال ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ وشہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ اے لوگو، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اللہ کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے، اقبال کر لیا ہے، اور یہ مہینہ خالی نہیں آ رہا ہے، اپنے ساتھ برکت، رحمت اور مغفرت کی سوغات لے کر آ رہا ہے۔ البتہ اللہ نے اس مہینے میں وہ سب چیزیں رکھ دی ہیں، برکت، رحمت اور مغفرت اللہ نے رکھ دی ہیں، لیکن حاصل بندے ہی کو کرنا ہے۔ رحمت، مغفرت اور برکت وہ خود بندے تک پہنچے گی نہیں، وہ ماہ رمضان میں موجود ہے، لیکن حاصل بندے کو اپنی کوشش کے ذریعے سے کرنا ہے۔ یہ کوئی کرنٹ نہیں ہے کہ انسان کرنٹ کے تار کو اگر ہاتھ لگاتے پورا کرنٹ بدن میں دوڑ جائے۔ اس کو حاصل کرنا ہے، برکت کو حاصل کرنا ہے، رحمت کو حاصل کرنا ہے، مغفرت کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے بہتر، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر، اس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے بہتر۔ ہوا شہر اللہ، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ جس میں تمہاری ضیافت کے لیے تیار ہے، اللہ مہمان ہے اور تم، اللہ میزبان ہے اور تم اللہ کے مہمان ہو، اور اللہ نے تم کو اس مہینے میں اہل کرامت قرار دیا ہے۔ کرامت عرض کیا اس سے پہلے بھی، کرامت یعنی تمام اچھائیوں کا مجموعہ، یعنی جس میں ذرہ برابر گھٹیا پن، پستی نہ ہو۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا حکم رکھتا ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سو جانا عبادت کا حکم رکھتا ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارا عمل قبول ہے۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہے۔ فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ۔ بس جب اس مہینے میں تمام دعائیں قبول اور مقبول ہے تو اللہ سے سوال کرو، اپنے رب سے سوال کرو، سچی نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ سوال کرو، اور پاکیزہ قلب کے ساتھ سوال کرو۔ کس بات کا؟ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ تم کو کامیاب کر دے اللہ اس مہینے میں روزہ رکھنے میں اور تلاوت کتاب کرنے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اور تلاوت کتاب اس مہینے کے دو اہم اعمال ہیں۔ انسان سال بھر کا اس کا روٹین کچھ بھی ہو، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس کا روٹین بدل جانا چاہیے۔ کہتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سال بھر لوگوں سے ملاقات کرتے تھے ہر دن، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا تھا ان کا پورا شیڈیول بدل جاتا تھا، لوگوں سے کم ملاقات کرتے تھے، اور عام دنوں میں جہاں وہ ایک جز قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک پارہ پڑھتے تھے،
ماہ مبارک رمضان میں جب بھی ان کو دیکھا گیا قرآن کی تلاوت میں ہی مشغول دیکھا گیا، 10 پارے پڑھتے تھے ایک دن، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت، اور رات بھر سوتے نہیں تھے، رات بھر مناجات، دعا، کیونکہ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مختصر آرام کرتے تھے، پھر جو جاگ جاتے تھے تو پھر ان کا عبادتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ بہرکیف انقطاع الی اللہ، یعنی ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو اور تمام دنیاوی اشتغالات سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اسی لیے صحابہ یہ کرتے تھے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے کہ ماہ رمضان میں ان کو کمانے کی دھن ان کے سر پر سوار نہ رہے، تو لہٰذا ماہ رمضان سے پہلے اوور ٹائم زیادہ کام کر کے ماہ رمضان میں کمانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کہ ماہ رمضان میں انسان کو کمانے کی دھن سوار نہ رہے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی وہ شخص ہے، بدنصیب بدبخت وہ شخص ہے جو یہ پورا ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ سے اس کی معافی تلافی نہ ہو سکے۔ وَاذْكُرُوا بِجَوْعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جَوْعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ، اس مہینے میں قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، اپنے روزے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کے بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور اس مہینے میں فقراء اور مساکین پر تصدق کرو، یعنی صدقہ دو ان کو۔ وَوَقِرُّوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، بڑوں کا احترام کرو، بچوں پر شفقت سے پیش آؤ اور رشتہ داروں سے تعلقات بحال رکھو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے جھکا لو جن چیزوں کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، اور اپنے کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے بچا لو جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ وَيَتَحَنَّنَ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں پر مہربانی، شفقت اور مامتا سے پیش آؤ تاکہ تمہارے یتیموں پر لوگ شفقت کی نظر ڈالیں، شفقت سے پیش آئیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پلٹ جاؤ گناہوں سے۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اور جب نماز کا وقت ہو، وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ، جب نماز کا وقت ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دو، کیونکہ نماز کا وقت قبولیت دعا کے لیے سب سے بہترین وقت ہے کہ اللہ اس وقت میں بندوں پر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوہ ویلبیہم اذا نادوہ ویؤتیہم اذا سألوہ ویستجیب لہم اذا دعوہ، کہ اس مہینے میں یجیبہم اذا ناجوہ، جب تم نجوہ کرو، سرگوشی، آہستہ سے کوئی بات کہو اللہ سے، اللہ تمہاری اس آہستہ کہی جانے والی بات کا بھی جواب دے گا۔ ویلبیہم اذا نادوہ، اگر آپ فریاد کرو، پکارو اللہ کو، تو اللہ تمہاری پکار پر لبیک کہے گا۔ وَیُؤْتِیہم اذا سألوہ، اور اگر مانگو اس سے تو اللہ تم کو عطا کرے گا۔ وَیَسْتَجِیبُ لَہُمْ اذا دعوہ، اور تمہاری دعا پر اللہ استجابت کرے گا۔ ایھا الناس انا انفسکم مرہونہ بِاعْمَالِکم ففکوھا باستغفارکم، اے لوگو تمہاری جانیں تمہارے اعمال کی گروی اور رہن ہیں، استغفار کے ذریعے سے اس رہن کو چھڑا لو۔ وَظُہُورَکُمْ ثَقِیلَۃٌ مِّنْ أَوْزَارِکُمْ فَخَفِّفُوهُ عَنْہَا بِطُولِ سُجُودِکُمْ، اور تمہاری پیٹھ گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے، پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، تو طول سجدے کے ذریعے سے اس بوجھ کو ہلکا کرو، طولانی سجدوں کے ذریعے سے گناہوں کے اس بوجھ کو ہلکا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، اللہ نے جان لو، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس مہینے میں نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ وَأَلَّا يُرَبِّئَهُم بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور
قیامت کے دن جس دن آتش جہنم کے عذاب سے لوگ ڈر رہے ہوں گے، اللہ اس دن کے ڈر کو تم سے دور کر دے گا۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسما۔ اے لوگو، اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی روزے دار مومن کا روزہ افطار کروائے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے ایک روزے دار مومن کا روزہ کھلوایا، گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا اور اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سب اس بات کی سکت نہیں رکھتے کہ ہم لوگ مومنین کو افطار کروائیں، ان کا روزہ کھلوائیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء۔ آگ سے بچ جاؤ، رسول اللہ نے فرمایا آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ یعنی روزہ کھلوانے کے لیے تمہارا تونگر ہونا ضروری نہیں ہے، اگر تم فقیر بھی ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا تو کسی کو کھلا سکتے ہو، پانی کا ایک گھونٹ تو کسی کو پلا سکتے ہو۔ پانی کے ایک گھونٹ اور کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو اپنے سے دور کر لو۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ اے لوگو، اس مہینے میں اپنے اخلاق کو خوب کر لو، اپنے اخلاق کو حسین کر لو، خوبصورت کر لو، حسن خلق اختیار کر لو، تاکہ جس دن لوگوں کے پیر پل صراط پر لڑکھڑاتے ہوں گے، اس دن تم آسانی سے پل صراط سے گزر جاؤ۔ ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ اس مہینے میں اپنے ماتحت افراد کے ساتھ آسانی برتو، جو تمہارے ماتحت افراد کام کرتے ہیں، جو تم سے عہدے میں کم ہیں، ان سے آسانی سے کام لو، ان پر سختی نہ برتو، تاکہ قیامت کے دن تمہارا حساب آسانی سے لیا جا سکے۔ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے شر کو روکے رکھتا ہے، قیامت کے دن خداوند عالم اپنے غضب کو اس سے روکے رکھے گا۔ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص یتیم کی تکریم کرتا ہے، یتیم کا احترام کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس شخص کا احترام کرے گا۔ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ۔ اور جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے جو رشتہ داریاں اور ناطے ٹوٹ چکے ہیں ان کو برقرار کر لے، وہ رشتے دوبارہ بحال کر لے، تو خداوند عالم قیامت کے دن اپنی رحمت کا رشتہ اس سے منقطع نہیں کرے گا۔ من قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ۔ اور جو اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ لے اس مہینے میں، قطع کر لے، کاٹ لے، تو خداوند عالم قیامت کے دن اپنی رحمت کا رشتہ اس بندے سے کاٹ لے گا۔ ومن تطوع بصلاۃ کتب اللہ لہ براۃ من النار۔ جو اس مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے گا، سنت نمازیں، نفل نمازیں پڑھے گا، خداوند عالم جہنم سے برات کا پروانہ اس کے لیے لکھ دے گا۔ ومن ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضہ فیما سوا۔ اور اگر کوئی فریضہ نماز ادا کرے گا، واجب نماز ادا کرے گا اس مہینے میں، تو اس کا ثواب عام دنوں کی 70 نمازوں کا ثواب ماہ رمضان کی ایک نماز کے ثواب میں رکھ دیا، فریضہ نماز۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ صلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین۔ اور جو اس مہینے میں کثرت سے ہم پر صلوات پڑھے گا، خداوند عالم قیامت کے دن اس کے میزان کو وزنی کر دے گا، اس کے ترازو کو بھاری کر دے گا۔ جس دن وزن کم ہو جائیں گے، جس دن نامہ اعمال ہلکا ہو جائے گا، پروردگار محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھنے والوں کے ترازو کو بھاری کر دے گا۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے عام دنوں میں ایک پورا قرآن ختم کر دیا۔ یہ جو ہمارے درمیان میں اتنے خرافات پھیلے ہوئے ہیں دین سے دوری کے نتیجے میں، دین کی جگہ یا رسومات نے لیے ہوئے ہیں یا خرافات نے لیے ہوئے ہیں۔ خرافات میں سے خرافہ یہ ہے
کہ کہتے ہیں ماہ رمضان میں قرآن شروع مت کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں اگر قرآن شروع کرو گے تو ماہ رمضان میں ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ کتنی بڑی خرافت ہے، یعنی خرافات میں سے ایک بات ہے یہ کہ رسول اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایک آیت پڑھو گے ماہ رمضان میں تو عام دنوں میں ایک پورا قرآن پڑھنے کے برابر۔ تو کہتے ہیں اور کون حوصلہ کرے گا؟ کیا ضروری ہے ختم کرنا قرآن کا؟ ماہ مبارک رمضان میں اگر شروع کیا ہے تو ماہ مبارک رمضان میں ہی ختم ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جتنا فقرؤ ما تیسر من القرآن، سورہ مزمل کی آیت ہے، جس قدر ممکن ہو سکے تم سے قرآن کی قرأت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، جس قدر ممکن ہو سکے۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اے لوگو اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ فاسألوا ربکم اللہ یغلقها عنکم، بس اللہ سے یہ سوال کرو کہ یہ دروازے جو جنت کے کھلے ہوئے ہیں تم پر بند نہ کر دیے جائیں۔ وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم اللہ یفتحها علیکم، اور دوزخ کے دروازے، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں، بس اللہ سے یہ سوال کرو کہ وہ دروازے تم پر کھول نہ دیے جائیں۔ والشیاطین مغلولہ، اور شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے۔ فاسألوا ربکم اللہ یسلطها علیکم، بس اللہ سے یہ سوال کرو کہ اللہ شیطان کو تم پر مسلط نہ کرے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقمت فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، امیر المومنین اس مجمع میں موجود تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے رسول اس مہینے کا سب سے افضل عمل کیا ہے، سب سے بہترین عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ دیکھیں یہی امیر المومنین کے بارے میں کہ آپ ہمیشہ بہترین کام کے پیچھے، جو سب سے افضل عمل ہے۔ آپ نے سن لیا پوری باتیں، رسول اللہ نے جو فرمایا کہ اس مہینے میں تمہاری سانس لینا، تسبیح، سو جانا، عبادت، تمام باتوں کو سن کر آپ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کیا ہے، یہ بتلا دیجیے۔ فرمایا رسول اللہ نے قال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع من محارم اللہ، اے ابا الحسن اس مہینے کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے تم ورع اختیار کر لو۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے اس سے تم ورع اختیار کر لو، یعنی تقویٰ سے اوپر کی منزل، یعنی شدید تقویٰ، یعنی شدید طریقے سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لو جن چیزوں سے اللہ نے تم کو منع کر دیا۔ البتہ ورع کی تفصیل ہے، چونکہ میں صرف ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں، ورع کے یہ معنی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیا کہ تقویٰ سے بالا تر منزل کا نام ورع ہے۔ وإلا ورع کو، بلکہ اس خطبے کو علماء نے 3 4 جلدوں میں 50 گھنٹوں میں اس خطبے کی تفسیر ہوئی ہے، لہٰذا فقط ترجمے پر اکتفا کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ حیات دے تو آئندہ ایک ایک لفظ کی تشریح کی جائے گی۔ جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ اے علی اس مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم گناہوں سے شدید پرہیز کر لو، اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے شدت سے دوری اختیار کر لو۔ ثم بکا، پھر رسول اللہ نے گریہ فرمایا۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، رسول اللہ نے جب گریہ فرمایا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ما یبکیک، کس بات نے آپ کو رلا دیا، کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر کانی بکا وانت تصلی لربک وقد انبعث اشقى الاولین شقیق آخر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی قرنک فخضب منها لحیتک۔ اے علی میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، اس مہینے میں تم کو شہید کیا جائے گا، گویا میں تمہاری شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے رب کی نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں مشغول ہو، اس وقت شقی ترین شخص جو اولین اور آخرین کا، جو قاتل ناقہ صالح کی طرح ہے، وہ تمہارے فرق پر ایک ایسی ضرب لگائے گا جس کے نتیجے میں تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب ہو جائے گی۔ عجیب، اللہ اکبر۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی،
اس حالت میں فرمایا کس بات کی فکر ہے؟ یہ بات کی فکر نہیں ہے کہ میری داڑھی خون سے خضاب ہو جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ جب یہ ہوگا تو کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ کیا میرا دین سالم رہے گا جب یہ واقعہ پیش آئے گا؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ فی سلامت من دینک، ہاں یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب تمہارا دین سالم رہے گا۔ علی کو اپنے دین کی سلامتی کی فکر ہے، لیکن ہم کو اپنے دین کی سلامتی کی فکر نہیں ہے۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی من قتلک فقد قتلنی، پھر رسول اللہ نے فرمایا اے علی جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تمہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ ومن سبک فقد سبنی، جس نے تمہیں برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ لأنک منی کنفسی، تم مجھ سے ہو جیسے میری جان۔ روحوں کا من روحی، تمہاری روح میری روح ہے۔ و تینتوں کا من تینتی، تمہاری تینت میری تینت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، اللہ نے تمہیں اور مجھے خلق کیا اور مجھے نبوت کے لیے چن لیا اور تمہیں امامت کے لیے چن لیا۔ ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وصیی و ابو ولدی، اے علی تم میرے وصی ہو اور میرے بیٹوں کے باپ ہو۔ و زوج ابنتی، اور میری بیٹی کے شوہر ہو۔ و خلیفتی علی امتی، اور امت میں میرے خلیفہ ہو۔ فی حیاتی و بعد موتی، میری حیات میں بھی اور میری موت کے بعد بھی۔ امرک کا امری و نہیوں کا نہیں، تمہارا حکم میرا حکم ہے اور تمہارا روکنا میرا روکنا ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ وجعلنی خیر البریہ، اس کی قسم جس نے مجھے نبوت کے لیے میری بعثت کی اور مجھے خیر البریہ قرار دیا، اس کی قسم انک لحجۃ اللہ علی خلقہ، اے علی تم اللہ کی حجت ہو اس کے بندوں پر۔ و امینہ علی سرہ، اور اللہ کے رازوں کے امین ہوں۔ و خلیفتہ علی عبادہ، اور اللہ کے بندوں کے خلیفہ ہو۔ یہاں پر رسول اللہ کا خطبہ ختم ہو گیا۔ یہ بہت اہم